اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ تیرے صدقے، تیرے قربان رسول عربی، تجھ سے جاری ہوا فیضان رسول عربی۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی نگاہ انسان مخلص کے دل کے ایک نقطے پر ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی خاطر وہ خوش دلی سے ہر صعوبت اور مکروہ کو برداشت کر لے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ کوئی بڑی بڑی مشقتیں کرے اور دائم حاضر باش رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاکروب ہمارے مکان میں آ کر بڑی تکلیف اٹھاتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے ہمارا ایک بڑا معزز اور مخلص دوست وہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا ہم اپنے وفادار احباب کو بے قدر سمجھیں اور خاکروب کو معزز و مکرم خیال کریں؟ بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو مدتوں کے بعد تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہر وقت ہمارے پاس بیٹھنا میسر نہیں آتا، مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کی بناوٹ ایسی ہے اور وہ اخلاص و مودت سے ایسے خمیر کیے گئے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے بڑے کام آ سکتے ہیں۔ نظام قدرت میں بھی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جتنا شرف بڑھ جاتا ہے محنت اور کام ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مذکوری کو دیکھ لو، پروانوں کا اسے دیا جاتا ہے اور ایک ہفتے کے اندر حکم ہے کہ تعمیل کر کے حاضر ہو۔ برسات ہو، دھوپ ہو، جاڑا ہو، دیہات کے راستے خراب ہوں، کوئی عذر سنا نہیں جاتا اور تنخواہ پوچھو تو 5 روپے، اور حکام بالا دست کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اس قانون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون بھی اپنے برگزیدوں سے ایسا ہی ہے۔ خطرناک ریاستیں کرنا اور اعضاء اور قوا کو مجاہدات میں بیکار کر دینا محض نکمی بات اور لا حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے ہادی کامل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی جب انسان کو صفت اسلام میسر آ جائے تو پھر رہبانیت یعنی ایسے مجاہدوں اور ریاستوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا اسلام نے رہبانیت کو نہیں رکھا اس لیے کہ وہ معرفت تامہ کا ذریعہ نہیں ہے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب تحریر فرماتے ہیں، میں نے بارہا اپنے محبوب مرشد سید الاولیاء عیسیٰ موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ ایسی تقریریں کریں اور ایسی تحریریں شائع کریں کہ لوگوں کو مستلق صلح کل کے ڈھانچے میں ڈری ہوئی ہوں اور سب قومیں علی اختلاف المشارب خوش ہو جائیں، اور حکام اور رعایا میں سے کسی کو بھی کبھی ان پر نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے، مگر اس خسیس دنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی دھتکار کی طاقت ہم کہاں رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا کرتے تھے، جس کے جواب میں ان کو تحریر کیا جاتا تھا کہ دعا کی گئی، مگر بعد ازاں وہ دوبارہ لکھ دیا کرتے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو آپ نے دعا نہیں کی، اگر کی ہے تو توجہ سے نہیں کی۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک دن عرض کی
تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دعا کے مضمون پر پھر قلم اٹھایا جائے، کیونکہ پہلے مضامین اس بارے میں کافی ثابت نہیں ہوئے۔ دعا بہت نازک امر ہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ مستدعی اور داعی میں ایسا مستحکم رابطہ ہو جائے کہ ایک کا درد دوسرے کا درد ہو جائے اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو جائے۔ جس طرح شیر خوار بچے کا رونا ماں کو بھی اختیار کر دیتا ہے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتا ہے، ویسے ہی مستدعی کی حالت زار اور استغاثے پر داعی سراسر رقت اور عقد ہمت بن جائے۔ پھر فرمایا اصل بات یہ ہے کہ سب امور خدا تعالیٰ کی محبت ہیں، اکتساب کو ان میں دخل نہیں۔ توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے تو وہ داعی کے دل میں توجہ اور رقت ڈال دیتا ہے، مگر سلسلہ اسباب میں ضروری ہوتا ہے کہ داعی کو کوئی محرک شدید جنبش اور حرکت دینے والا ہو۔ اس کی تدبیر بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ مستدعی اپنی حالت ایسی بنائے کہ استرارن داعی کو اس کی طرف توجہ ہو جائے۔ فرمایا جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے، جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں، وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے۔ ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے۔ فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں، جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بھی بن پڑے وہ کرے۔ پھر فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم اور نافع الناس ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدائے ذوالعرش کی طرف سے الہاماً بشارت دی گئی، جے تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔